اس کی خواہش، اس کی خواہش اس کا مقصد بن گئی. تو وہ دنیا کے ملکوں کو فتح کرنے کی تیاری سے چلا اور فتح کرتے کرتے پنجاب تک پہنچا. یہاں آ کر اس کی فوج تھک گئی اور انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس جاتے ہیں. گاؤں یاد آ رہا ہے، وطن یاد آ رہا ہے، وطن یاد آ رہا ہے، واپس چلو واپس چلو. جب ساری فوج واپس چلنے کے لیے تیار ہو گئی تو وہ اکیلا کیا کرتا؟ وہ بھی مجبوراً واپس ہوا. واپسی میں راستے میں اسے موت آئی، موت کا وقت آیا. وہ سمجھ گیا کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے. بہت پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، بہت سمجھدار، تھوڑا سمجھ گیا کہ وہ موت کا وقت آ گیا. تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ میں مسافری میں مر رہا ہوں، پردیس میں مر رہا ہوں، راستے میں مر رہا ہوں، مسافر. تو اس کی دوسری خواہش، پہلی خواہش کیا تھی بھول گئے؟ دنیا فتح کر، وہ نہیں پوری ہوئی، واپس ہوا. دوسری خواہش کہ موت وطن میں آئے، میرے گاؤں میں موت آئے. اس کا گاؤں میکسیڈونیا، اٹلی کے ذرا اوپر ہے، اٹلی کے پاس ہے. مقدونیا کہتے ہیں اردو میں اور انگریزی میں اسے میکسیڈونیا. ابھی حال میں چند ماہ پہلے ہمارا جوڑ ہوا یورپ کا یا ملکوں کا جوڑ، سکندر کے گاؤں میں یورپ کے ملکوں کا جوڑ. ہمارے حضرات تشریف لے گئے تھے تو وہاں 32 گاؤں جمع ہوئے، 32 ملک جمع ہوئے. یورپ کے 32 ملک کوئی معمولی بات نہیں ہے. یورپ جیسا، اور وہاں 32 ملکوں کا جمع ہونا، 32 ملکوں کا عام مجموعی کام کرنے والے، تبلیغ میں چلنے والے ملکوں کا جوڑ. سارے ملک، بیلجیم، ہالینڈ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، فرانس، اٹلی، سب 32 ملک اس کے گاؤں میں جمع ہوتے. تو راستے میں اسے موت آئی. اس کی خواہش تھی کہ میری موت میرے وطن میں آئے. پردیس میں مر رہا ہوں، مسافری میں موت آ رہی ہے. اس نے اعلان کیا کہ میری فوج میں کوئی ہے جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے، میری موت کو اتنا مؤخر کر دے، ٹال دے، اتنا دور کر دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میں جانتا ہوں کہ موت چلے گی نہیں، وہ تو آ گئی ہے، آئے گی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. لیکن میں مہلت چاہتا ہوں کہ اتنے دنوں کی وہ زندگی اور مجھے مل جائے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. ارے ہے کوئی؟ اس نے فوج میں اعلان کرایا کہ اگر کوئی ہے جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے سکتا ہے، چند دن کی زندگی، کہ میں وطن تک چلا جاؤں، وطن جا کے پہنچ کے میں مر جاؤں، اگر کوئی ہے تو میں اسے اس کے بدلے میں پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں. سکندر کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں تھی، وہ اس کی زندگی کی کمائی، اس کی دولت. بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی، بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے اتارا، ان کے برسوں ہزاروں سال کے ان کے باپ دادا، کھکڑ دادا، سکڑ دادا، سب کے جمع کیے ہوئے ان کے خزانے جو برسوں سے انہوں نے کے خاندانوں نے ان کے خزانے جمع کیے تھے، وہ سب سکندر کے ہو گئے. کوئی ان کا مالک بن گیا. یہ سب وہ دینے کے لیے تیار ہے، اس کے بدلے میں کہ کوئی چند دن کی زندگی دے دے، اتنے دن کی دے دے کہ وہ جا کر کے وطن میں مر جائے. لیکن کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی اتنا موت کو ٹال سکتا ہے؟
کوئی نہ کر سکتا، وہ مر گیا اور وہ خواہش پوری نہ ہوئی، وطن جا کر مرنے کی خواہش. دو خواہشیں دونوں پوری نہیں ہوئی. ایک دنیا فتح کرنے کی خواہش وہ نہیں تھی، واپس لوٹا. دوسرے موت وطن میں آئے، وہ سب کا دولت دینے کے لیے تیار ہے. کوئی اتنے دن کی زندگی دے دے. اب ذرا غور کیجیے، چند دن کی زندگی کی یہ قیمت ہے کہ سکندر سب دولت دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دی ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ چند دنوں کی قیمت سکندر کی دولت نہیں ہے، تو جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس زندگی کی کیا قیمت ہے؟ تو وہ مر گیا، راستے میں مرا، اور اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھے جائیں. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ عجیب و غریب وصیت کسی نے نہیں کی، آپ کیسی وصیت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ وصیت؟ تو اس نے کہا کہ دنیا دیکھے، دنیا دیکھ لے کہ دنیا فتح کرنے والا بڑے بڑے کوئی فوج اس کے سامنے ٹک نہیں سکی، بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی، بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے اتارا، کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکا. وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے؟ دنیا دیکھے، سبق لے لے مجھ سے کہ میں دنیا سے کیا لے جا رہا ہوں. اردو شاعر بڑے البیلے ہوتے ہیں، تو کسی نے اس کی وصیت کو اشعار میں کہا ہے کہ لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے. وہ جب دنیا میں آیا کیا لے کر آیا؟ خالی ہاتھ آیا. دنیا میں آیا تو خالی ہاتھ آیا، اور کیا لے گیا دنیا سے؟ لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے. خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ جا رہا ہے.